بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، پاکستان انسائٹ میں آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم اور حساس ہے، کیونکہ یہ ساری امت مسلمہ کے ایمان کا امتحان بھی ہے اور ان کی غیرت ایمانی کا تقاضا بھی۔ ناظرین محترم، سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت بڑی خبر وائرل ہو رہی ہے کہ سعودی عرب نے آئندہ سال مارچ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور سعودی عرب تمام امت مسلمہ کا مرکز ہے اور وہاں پہ منبع ایمان حرمین الشریفین ہیں، تمام امت مسلمہ کا قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ جو حیثیت انسانی جسم میں دل کی ہے، وہی حیثیت امت مسلمہ کے لیے حرمین الشریفین کی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے عربوں کا جو امام تھا وہ مصر تھا، اور 70 کی دہائی میں سب سے پہلے مصر کی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، جس سے تمام امت مسلمہ کے دل چھلنی ہوئے تھے اور سب نے اس کی مذمت کی تھی۔ اس کے بعد کسی اسلامی ملک کی بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کو یوں تسلیم کر لے۔ اسرائیل کے بارے میں پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ یہ ایک ناجائز اور غاصب ریاست ہے جو ایک پون صدی سے وہاں پہ قابض ہے، اور وہاں کے مقامی فلسطینی شہریوں کو در بدر کر کے ان کے گھروں کو مسمار کر کے وہاں قابض ہو کے اپنی بستیوں کی وہ مسلسل تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ سعودی حکومت کے اس طرز عمل کا ہی نتیجہ ہے۔ ابھی اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں 5000 گھروں کی تعمیر شروع کرنے والا ہے۔ سیاسی ماہرین کے نزدیک تو کنگ عبداللہ پلان اور کنگ فہد پلان، جو کہ 2000 اور 2001 میں طے پائے تھے، جس کو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن معاہدے کی شکل دی گئی تھی، گرچہ اس کا اعلان باقاعدہ نہیں کیا گیا، لیکن ہم اس سے آگے جا کے ایک بات کہنے والے ہیں، وہ یہ کہ اسرائیل کا ابھی تک وہاں پہ وجود اور اس کا جارحانہ طرز عمل ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام امت مسلمہ نے اس کو عملاً تو تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ صرف دستاویزی کارروائی تھی جس کا خواہاں وہ ابھی تک تھا، اور وہ کسر بھی اب پوری ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی سادہ سا مسئلہ نہیں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ریاست کا وہاں پہ قیام تسلیم کر لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آج تک اس نے جو بھی قتل و غارت کی ہے، جو فلسطینیوں کے حقوق چھینے ہیں، جن جن فلسطینی علاقوں میں اس نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے، وہ سب کا سب جائز اور درست ہے، اور فلسطینیوں کی طرف سے کی جانے والی ساری مزاحمت اور ساری کوششیں سب کی سب رائیگاں اور وہ بیکار تھی۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ پورے امت مسلمہ کا موقف ابھی تک غلط تھا۔ جہاں تک پاکستان کا موقف ہے تو اس 75 سالہ تاریخ میں سب سے جاندار موقف جو پیش کیا گیا وہ عمران خان کا تھا، لیکن عمران خان کے موقف کی بنیاد بھی بانی پاکستان کا موقف تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اسرائیل کے وجود کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے اسرائیل کے بارے میں وہ الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک پوری امت مسلمہ کے لیے ایک روشنی کا مینارہ ہیں، اور ان حوصلہ کن الفاظ کو سن کر کے اسرائیل کی اصل حیثیت بھی متعین ہو جاتی ہے، اور پاکستانی حکمرانوں کے حال اور مستقبل کے لیے بھی ایسا سخت ترین موقف پوری امت مسلمہ میں ابھی تک کسی نے نہیں اپنایا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل از دا illegitimate child of ویسٹ۔ یہاں پہ ویسٹ کا مطلب امریکہ اور برطانیہ براہ راست ہیں، کیونکہ ان کی ایماب اور ان کی اشیرباد سے ہی اسرائیل کا قیام وہاں پہ ممکن ہوا۔ ان الفاظ کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو مطلب کچھ یوں ہوگا، اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کا حرامی بچہ ہے، اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے۔ جس قوم کے رہنما اور بانی کا موقف ریاست اسرائیل کے بارے میں یوں ہو تو وہ ملک اور اس کی قوم کبھی بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسا موقف اپنانے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اور ان الفاظ کے اندر جو گہرائی ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ باریک بین تھی، اور وہ چیزوں کو کس زاویے سے دیکھتے تھے اور وہ اس پورے عمل کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے، پاکستان اور امت مسلمہ کے مستقبل سے وہ کس قدر فکر مند تھے۔ ایسا وقت بھی ایک آئے گا کہ جہاں پاکستانی حکمران اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ہم اس پورے معاملے کو گہرائی میں اتر کر قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا عمل ہی ایمان کے منافی لگتا ہے۔ محترم ناظرین، یہود کی یہ پوری تاریخ ہے کہ کرۂ ارضی پہ اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بدترین دشمن ہیں۔ تاریخ کی یہ شہادت موجود ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی موقع ضائع نہیں کیا جس سے امت مسلمہ کے وجود کو زخم نہ لگائے ہوں اور اس امت مسلمہ کے وجود کو ختم کرنے کے در پہ نہ رہے ہوں، اور بطور خاص فتح خیبر سے لے کر آج تک ان کی ان مذموم کوششوں میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، جس کے لیے انہوں نے دستیاب ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، پاکستان کے بننے کے 1 سال بعد اسرائیل بھی معرض وجود میں آتا ہے، اور پاکستان ہی وہ واحد نظریاتی ملک ہے جو اسرائیل کے توڑ کے لیے وجود میں آیا ہے۔ چنانچہ بن گوریان اسرائیلی وزیر اعظم 1967 میں اس کی تقریر آن دی ریکارڈ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے۔ چنانچہ آخر پہ ہم اپنی بات کا اختتام پاکستان کے مشہور و معروف دینی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پہ کریں گے۔ ناظرین، یہ بات انہوں نے آج سے تقریباً 30 سال قبل فرمائی تھی، جو واقعتاً اس معاملے کی شدت کا پتہ دیتی ہے۔
چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے، وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی۔ یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، لہذا کسی صورت عرب کر لیں، مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے، لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں، اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے۔